اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھ دیں، اور اس کے بعد جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے وہاں پر درود شریف ضرور پڑھیں، اور اگر آپ درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کا باب نمبر 76 ہے جس کا نام ہے موت کے نرغمے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ اس جنگ کے بعد جب ابن کمیہ اپنی بکریوں کے گلے میں پہنچا تو انہیں لے کر پہاڑ پر چڑھا۔ وہ بکریوں اور مینڈوں کو گھیر گھیر کر لے جا رہا تھا کہ اچانک ایک مینڈھی نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے اسے زور سے سینگ مارا کہ وہ پہاڑ سے نیچے لڑک گیا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہوا اور خون بہنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو اس لیے خون سے رنگین کر دیا کہ وہ انہیں ان کے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی تھیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو کھینچ کھینچ کر نکالا۔ اس کوشش کے دوران ان کا اپنا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا، پر ہر کڑی نکل گئی۔ پھر انہوں نے دوسری کڑی کو دانت سے پکڑ کر کھینچا تو ایک دانت اور ٹوٹ گیا، تاہم کڑی نکل گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کے دو دانت ٹوٹ جانے کے بعد ان کا چہرہ بدنما ہو جاتا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ جب یہ خبر مشہور ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا اور پکارے، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ موجود ہیں۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ سلامت دیکھا تو پروانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت حفصہ بن سماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر رک گیا۔ اسی طرح عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حفصہ بن سماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا، تھوڑی دیر دونوں طرف سے تلواریں چلتی رہیں، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اسے ذبح کر ڈالا۔ مسلمان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زروں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ نہ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی۔ ان کی ایک ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی
جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چڑھے تو چال میں لنگراہٹ تھی۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ لنگراہٹ نہ ہو تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی برکت سے ان کی لنگراہٹ دور ہو گئی۔ اس وقت تک جنگ کی یہ خبریں مدینہ منورہ میں پہنچ چکی تھی، لہٰذا وہاں سے عورتیں میدان احد کی طرف چل پڑیں۔ ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی دیکھا تو بے اختیار آپ سے لپٹ گئیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھویا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالنے لگے، لیکن زخموں سے خون اور زیادہ بہنے لگا۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر جلایا۔ جب وہ جل کر راکھ ہو گیا تو وہ راکھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر بھر دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے کا سلسلہ رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچے۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں، دوسرے ہاتھ بھی ان کو ایک تیر آ کر لگ گیا۔ اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بیہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کی چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر ضرب لگی۔ اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر 20 زخم تھے۔ ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑا۔ لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اس نے چلایا تھا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں قتل کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا اور وہ اس قدر دلیری سے لڑ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بہت حیران ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے باب میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر our channel and press the bell icon for more videos.